السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امجد 786 میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج آپ کے سامنے سفر معراج کی حکمتیں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ تو دوستو، یہ آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تو آج اس میں سے صرف لفظ سبحان ذکر کرنے کی حکمتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل تمام دوستوں سے اتنی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو لفظ سبحان ذکر کرنے کی حکمتیں سمجھ میں آ سکیں۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سفر معراج کا ذکر کرتے ہوئے لفظ سبحان سے اس کی ابتدا فرمائی، تو اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ تو سبحان یہ تسبیح بمعنی تنزیہ مصدر کا علم ہے، یعنی ہر نقص، ہر کمزوری اور ہر عیب سے پاک اور منزہ ہونا۔ یہ غیر منصرف ہے اور ہمیشہ فعل محذوف کے ساتھ منصوب ہوتا ہے۔ واقعہ معراج کے بیان سے پہلے اس لفظ کے ذکر کرنے کی کئی وجوہات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی اس کی وجہ یہ ذکر فرمائی کہ عموماً جب کوئی اہم اور حیران کن واقعہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس پر تعجب کا اظہار کرنے کے لیے یہ لفظ ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ واقعہ معراج ایک اہم واقعہ تھا، خلاف عادت واقعہ ہونے والا ایک معجزہ تھا، اور 40 دن کی مسافت رات کے تھوڑے حصے میں طے کرانے پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی قادر نہیں ہو سکتا تھا۔ آسمانوں اور زمین کی مملکت کی سیر کرانا اسی ذات والا تبار کی شان ہے جو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے۔ اس پر تعجب کا اظہار کرنے کے لیے یہ لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اس بات پر تعجب کا اظہار کرنے کے لیے اس عجیب و غریب واقعہ کو دیکھ کر کفار مکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیوں استہزاء کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ان کے مزاح کی کیا وجہ ہے، جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر معراج کرنے کا خود دعویٰ نہیں کیا، بلکہ وہ ذات پاک دعویٰ کر رہی ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو خالق السماوات والارض اور ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ ایسی اظہر من الشمس بات کا وہی انکار کر سکتا ہے جو بے وقوف اور عقل کا اندھا ہو، اور ان کے اس انکار، استہزاء اور مزاح پر تعجب کا اظہار کرنے کے لیے یہ لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ تیسری وجہ علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں، جو کہ قبلہ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ذکر فرمائی۔ آپ تفسیر ضیاء القرآن شریف میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و شوکت، عظمت اور ان کے کمالات کو بیان فرماتا ہے تو انداز کلام بدل دیتا ہے۔ مثلا فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہ ذات ہے جس نے ہدایت کا تاج پہنا کر اپنے رسول کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اسی طرح انا اعطیناک الکوثر اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میں انداز اختیار کیا گیا ہے، یعنی پہلے اللہ تعالی اپنا ذکر فرماتا ہے، اس کے بعد اپنے محبوب کے اوصاف اور کمالات بیان فرماتا ہے، جس کی دو جہتیں ہو سکتی ہیں۔
پہلی جہت یہ ہے تاکہ کوئی بدبخت میرے محبوب کی شانوں اور عظمتوں کا انکار نہ کرے، کیونکہ یہ تمام عظمتیں، شانیں اور کمالات میں جو خالق کائنات اور علی کل شیء قدیر ہوں عطا کر رہا ہوں، تو انکار کرنے والے پہلے میری ذات اور میری قدرت کا انکار کریں گے اور کافر ہو جائیں گے، پھر محبوب کی عظمتوں کا انکار کریں گے، کیونکہ سیر وہ ذات کروا رہی ہے جو ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ دوسری اس میں وجہ یہ بیان فرمائی چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار معجزات، کمالات اور عظیم صفات سے نوازا ہے، جنہیں دیکھ کر عقل کوتاہ اندیش حیران و ششدر رہ جاتی ہے، اور پھر وہ ایسی ہستی کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی پہلے اپنا ذکر فرماتا ہے، اس کے بعد اپنے محبوب کی عظمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، تاکہ کوئی میرے محبوب کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہنا شروع کر دے۔ اور واقعہ معراج میں بھی یہی چیز موجود ہے، اسی لیے پہلے اپنی سبوحیت کا اعلان فرمایا، اس کے بعد اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیر کا تذکرہ کیا۔ تو دوستو، یہ لفظ سبحان کے ذکر کرنے کی کچھ وجوہات، کچھ حکمتیں جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو بھی دبا دیں، اور اس کے بعد آل کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔